بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسیوں کے کیمپ میں سپہ سالار رستم اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے کمانڈروں پر برس رہا تھا۔ وہ پہلے روز ہی مسلمانوں کا خاتمہ کر کے عرب کی سرحد میں داخل ہونے کا عہد کر کے آیا تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد 1,20,000 تھی اور مسلمانوں نے اس کے لشکر کو 2 دنوں میں پورا 1 لاکھ بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ معلوم نہیں کیا کر گزرتا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ مدائن سے فوج آ رہی ہے۔ رستم دوڑتا ہوا باہر نکلا اور دیکھا مدائن سے شہنشاہ یزدگرد نے کمک بھیجی تھی۔ یزدگرد کو میدان جنگ کی خبریں پہنچ رہی تھی۔ مدائن وہاں سے گھوڑ سوار کے لیے مشکل سے 1 دن کی مسافت تھی۔ جو کمک آئی وہ یزدگرد کا ذاتی دستہ تھا جس میں منتخب سوار تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تیز زن اور برچھی باز تھا۔ اس دستے کی تعداد 2,000 سے کچھ زیادہ تھی اور یہ پورے کا پورا زیرہ پوش تھا۔ اس زیرہ پوش دستے کے سالار نے رستم کو یزدگرد کا پیغام دیا: اے رستم، تمہیں بڑی مشکل سے جنگ پر آمادہ کیا تھا۔ تمہیں اتنا بڑا لشکر دیا تھا جو فارس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے عہد کیا تھا کہ تم عرب کو تباہ و برباد کر دو گے، لیکن مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ تمہارا اپنا لشکر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ میرے پاس یہی ایک دستہ ہے، اسے بھی بھیج رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فارس کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں، عبادت گاہوں میں تمہاری فتح کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ سوچ لو کہ قادسیہ سے تمہارے اتنے بڑے لشکر کے قدم اکھڑ گئے تو آگے مدائن ہے۔ مدائن گیا تو سب کچھ گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ یزدگرد کو معلوم نہیں تھا، نہ رستم کو احساس تھا کہ مغیرہ بن شعبہ آخری ایلچی تھے جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کی طرف سے رستم کے بلاوے پر گئے تھے۔ رستم اس کوشش میں تھا کہ مسلمان کسی لالچ میں آ کر واپس چلے جائیں اور لڑائی کی نوبت تک نہ آئے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے اسے یہی جواب ملتا تھا کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، اگر نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی۔ آخر مغیرہ نے جا کر رستم کو ایسا مشتعل کر دیا کہ وہ لڑنے پر آ گیا تھا۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ مغیرہ نے کہا تھا اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا تھا۔ اب یزدگرد کو کون بتاتا کہ مسلمان اسی اللہ کی وحدت کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ اور رستم کہہ رہا تھا کہ اللہ نے نہ چاہا تو بھی وہ سارے عرب کو تباہ کر دے گا۔ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا تھا۔ اسی فارس کے کسریٰ نے اللہ کی وحدت کا پیغام جو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا پھاڑ کر اس کے ٹکڑے پھونک سے اڑا دیے تھے۔ اس توہین امیز جسارت کی لعنت بھی فارس کی فضا میں منڈلا رہی تھی۔ تیسرے دن کا سورج ابھرا تو میدان میں دونوں طرف صف بندی ہو گئی۔ اس روز فارسیوں کی ترتیب بالکل بدلی ہوئی تھی۔ رستم بھی چوبند نظر آتا تھا۔ اس نے یزدگرد کا ذاتی دستہ اپنی کمان میں رکھ لیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آج وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ پہلے دن کی لڑائی میں مجاہدین نے ہاتھیوں کو یوں بھگایا تھا کہ ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ کر ہودے گرا دیے اور ان کے سواروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ محاوتوں کو بھی مار ڈالا تھا جس سے ہاتھی بے قابو ہو گئے تھے اور اپنی ہی فوج کی صفیں درہم برہم کرنے لگے تھے۔ مجاہدین نے چند ہاتھیوں کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ ہاتھی زخمی نہ ہوتے تو بھی محاوتوں کے بغیر وہ بیکار تھے۔ دوسرے دن ہودوں کی مرمت کے لیے ہاتھی میدان میں نہیں لائے گئے تھے۔ آج تیسرا دن تھا اور آج پہلے سے کچھ زیادہ ہاتھی میدان میں لائے گئے، لیکن اس ترتیب میں نہیں جس ترتیب میں پہلے دن لائے گئے تھے۔ اب انہیں ایک دوسرے سے دور دور رکھا گیا تھا اور ہر ہاتھی کے دائیں اور بائیں گھوڑ سوار تھے۔ یہ ہاتھیوں کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ہاتھیوں کا استعمال یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دشمن کے سپاہیوں کو روندتے پھرتے، بلکہ ان کو آج کل کے ٹینکوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے ہودوں میں 4-4 5-5 تیر انداز اور برچھی باز بیٹھے ہوتے تھے۔ ہاتھی میدان جنگ میں بھاگتے دوڑتے تھے اور ان کے ہودوں کے سوار دشمن پر تیر اور برچیاں برساتے تھے۔ گزشتہ رات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالاروں کو اگلے روز کی لڑائی کے متعلق ہدایات دے رہے تھے۔ کاکا بن عمر اور ہاشم بن عتبہ نے اپنا ایک الگ پلان پیش کیا تھا جو سعد بن ابی وقاص نے منظور کیا تھا۔ یہ ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دینا تھا۔ دستور کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے ذاتی مقابلے ہونے تھے۔ فارسیوں کی طرف سے ایک قوی حقل پہلوان آگے آیا۔ وہ سوار نہیں تھا، پیدل آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ توقع تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہی پہلوان اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، لیکن ادھر سے ایک دبلا پتلا اور لاغر سا مجاہد آگے گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے پہلوان کے ساتھ مذاق کیا گیا ہو۔ اس مجاہد کے مقابلے میں فارسی پہلوان دیو لگتا تھا۔ فارسیوں کی صفوں سے کہکہا بلند ہوا۔ مجاہد پہلوان کے قریب پہنچا تو پہلوان نے خنجر اپنے کمر باندھ میں اڑس لیا
اور مجاہد کے بغلوں میں ہاتھ رکھ کر اسے اوپر اٹھا لیا، پھر اسے ایسا پٹخا کہ مجاہد منہ کے بل گرا۔ پہلوان اوپر کو اس طرح اچھلا کہ اس نے گرے ہوئے مجاہد پر گرنا تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجاہد کا کچومر نکل جانا تھا، لیکن مجاہد تیزی سے ایک پہلو کی طرف لڑک گیا اور پہلوان زمین پر گر گیا۔ مجاہد پھرتی سے اٹھا اور خنجر نکال لیا۔ پہلوان تیزی سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ مجاہد نے خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا، ایک ہی بار نہیں بلکہ 3 بار۔ وہ ہر پہلوان تھا، اتنی جلدی نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے خنجر نکالا، لیکن مجاہد کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ پہلوان کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ آگے کو جھکا۔ مجاہد نے اس کا خنجر اٹھا کر بڑی زور سے اس کی پیٹھ میں مارا اور خنجر وہی رہنے دیا۔ پہلوان اب گرا تو پھر کبھی نہ اٹھ سکا۔ ختم کرو یہ مقابلے، رستم کی آواز گرجی۔ 2 ہاتھی دائیں 2 بائیں سے آگے بڑھاؤ، گھوڑ سوار ہاتھیوں کا گھیرا ٹوٹنے نہ دیں۔ فارسیوں کے پیادہ دستے آگے بڑھے، ادھر سے مجاہدین آگے کو چلے۔ ابھی دونوں طرف کے پیادے ایک دوسرے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مجاہدین کے دائیں پہلو کی طرف کچھ دور پیچھے سے بہت سے گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آئے۔ مدد آ گئی، مجاہدین کے لشکر سے نعرے گرجنے لگے۔ کمک آ گئی، اللہ اکبر، حضرت عمر نے مدد بھیج دی ہے۔ یہ دھوکہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ 100 سوار تھے جو ان سواروں میں سے تھے جنہیں کاکا بن عمر اور ہاشم بن عتبہ نے جنگل میں لے جا کر چھپا دیا تھا۔ طے یہ تھا کہ ادھر سے گھوڑے آئیں گے اور لشکر نعرے لگائے گا کہ کمک آ گئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ فارسی فوج پر نفسیاتی اثر ڈال کر اس کا حوصلہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فارسیوں پر اس دھوکے کا اثر تو ہوا، لیکن ان کے جرنیلوں نے اپنی فوج کو یہ کہہ کر اثر زائل کر دیا کہ مسلمان جتنی بھی کمک لے آئیں وہ ہماری فوج جتنی فوج نہیں لا سکتے، اور شہنشاہ یزدگرد اپنا ذاتی حفاظتی دستہ پہلے ہی کمک کے طور پر ہمیں دے چکے ہیں۔ ان 100 سواروں کے ساتھ کاکا کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے قیس بن خبیرہ ان کا سالار تھا۔ کاکا میدان جنگ سے پیچھے ایک اور کام میں مصروف تھے۔ لشکر کے ساتھ اونٹ بھی ہوتے جنہیں بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کاکا نے 50 سے کچھ زیادہ اونٹ منگوا لیے۔ بعض مورخین نے اونٹوں کی تعداد 100 لکھی ہے۔ کاکا نے عورتوں کو بلا لیا تھا۔ اس نے پرانے کپڑے اور خیمے اکٹھے کر لیے اور عورتوں سے سلائی شروع کروا دی۔ انہوں نے اونٹوں پر ڈالنے کے لیے برقع نما غلاف تیار کیے۔ ان ڈھیلے ڈھالے اور بڑے غلافوں کو تاریخ نویسوں نے جھول لکھا ہے۔ یہ بڑی تیزی سے تیار کیے گئے۔ اونٹ پر ایک ایک غلاف چڑھا کر اس کے اندر ایک ایک سوار بٹھا دیا گیا۔ اونٹوں کی گردنیں اور سب کچھ غلافوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ شتر سواروں کے دیکھنے کے لیے سوراخ کیے گئے تھے۔ ذہانت اور دانش مندی جو عربوں میں تھی وہ کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی۔ اس کام کی پلاننگ کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کی پلاننگ تھی۔ یہ کسی عربی کے دماغ میں ہی آ سکتی تھی۔ اس دھوکے نے میدان جنگ میں مجاہدین کا کام آسان کر دیا۔ ادھر سے جو 100 گھوڑ سوار مجاہدین سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آ رہے تھے، انہوں نے ان پیادہ دستوں پر حملہ کر دیا جو رستم نے آگے بڑھائے تھے، لیکن وہ سوار رکے نہیں۔ وہ فارسیوں کو کاٹتے اور انہیں درہم برہم کرتے آگے نکل گئے۔ انہوں نے رک کر نہیں لڑنا تھا۔ ہاتھیوں کو آگے لے جاؤ، رستم کی آواز گرجی۔ گھوڑ سوار ہاتھیوں کو اپنے گھیرے میں رکھیں، اتنے تیر اور برچیاں برساؤ کہ ایک بھی عربی زندہ نہ رہے۔ 2 ہاتھی دائیں سے اور 2 بائیں سے چلے آ رہے تھے۔ بھیل سواروں نے ہودوں سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے مسلمانوں میں ابتری پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلافوں میں لپٹے ہوئے اونٹوں کو آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے ان کے سواروں کو ہدایات دے رکھی تھی۔ اونٹ بکھر گئے اور ہاتھیوں کی طرف گئے۔ ہاتھیوں کے محافظ گھوڑ سواروں نے گھوڑے اونٹوں کی طرف موڑے۔ سواروں نے تو دیکھ لیا تھا کہ غلافوں کے اندر اونٹ ہیں، لیکن گھوڑوں اور ہاتھیوں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے۔ ایسا ہیبت ناک جانور انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ بھوت اور دیو تھے۔ گھوڑے بدک بدک کر پیچھے ہٹنے اور ادھر ادھر ہونے لگے۔ ہاتھیوں کے گرد انہوں نے جو حصار باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ شتر سوار اونٹوں کو ہاتھیوں کے سامنے لائے تو ہاتھی بھی چنگاڑتے ہوئے پیچھے کو بھاگے۔ گھوڑے سواروں کے اور ہاتھی محافظوں کے قابو سے نکل گئے۔ رستم اس روز خاصا آگے آ کر حکم دے رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا یہ تماشا دیکھا تو اس نے بڑے غصے سے حکم دیا کہ سوار دستے کو آگے بڑھایا جائے۔ سوار دستے تیار تھے۔ حکم ملتے ہی گھوڑے سر پٹ دوڑے۔ ادھر مجاہدین کا سوار دستہ آگے بڑھا۔ کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو آگے کر دیا۔ فارسیوں کے گھوڑے ڈر ڈر کر ادھر ادھر ہونے لگے۔ مت ڈرو، رستم چلا رہا تھا، یہ اونٹ ہیں، ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہزاروں گھوڑوں کے دوڑنے کے شور میں رستم کی آواز سواروں تک نہیں جا رہی تھی۔
दूसरी दुश्वारी ये कि घोड़े रुस्तम की जुबान नहीं समझते थे। अब जंगल में से छुपे हुए कमो बेश 500 घोड़सवार निकले। उनकी क़ियादत सालार हाशिम बिन उतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे। मुजाहिदीन के लश्कर ने एक बार फिर नारे लगाने शुरू कर दिए, कमक आ गई, मदद आ गई। कोई कमक और कोई मदद नहीं आई थी। ये भी एक धोखा था जो दुश्मन को दिया जा रहा था। उसी लश्कर के चंद हजार घोड़सवारों को जंगल में छुपा दिया गया था। दूसरा धोखा ऊंटों पर गुलाफ चढ़ाकर हाथियों और घोड़ों को दिया जा रहा था। हाशिम बिन उतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के सवारों ने पहलू की तरफ से फारस के बढ़ते हुए सवार दस्ते पर हमला कर दिया। सामने से मुजाहिदीन ने उनसे टक्कर ली। फारसियों के घोड़े ऊंटों से बिदकते हुए बिखर गए थे। मुजाहिदीन ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन गुलाफों वाले ऊंट अपने घोड़ों को भी डरा रहे थे। उसके साथ ही फारसी प्यादों ने ऊंटों को जख्मी करना शुरू कर दिया। सिपा सालार साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु महल के बाला खाने से देख रहे थे। उन्होंने पैगाम लिखकर नीचे फेंका, जो कासद ने फौरन कायम मकाम सिपा सालार खालिद बिन अरतफा रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचा दिया। ऊंटों को फौरन पीछे लाओ, उनसे अपने घोड़े भी डर रहे हैं और ये जख्मी भी हो रहे हैं। ऊंटों को मैदान से निकाल लिया गया। ये धोखा खासा कामयाब रहा था, लेकिन रुस्तम के पास नफरी की कमी नहीं थी, सवारों की कमी नहीं थी और उसके तमाम हाथी महफूज थे। रुस्तम ने सवार दस्तों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हाशिम बिन उतबा और काका बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़सवार पहलवों से आकर हमला करते थे। उन हमलों से मुजाहिदीन पर फारसियों का दबाव कम हो जाता और मुजाहिदीन जरा संभल जाते और लम्हा दो लम्हा दम ले लेते थे। बाज़ औक़ात फारसी ऐसा शदीद और इतना सख्त हल्ला बोलते थे कि मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ता था, और 2-3 मरतबा यूं भी हुआ कि मुजाहिदीन इतना पीछे हट आए कि गुमान होता था जैसे अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुजाहिदीन की एक महरूमी तो ये थी कि उनकी नफरी दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थी। ये 1 और 3 का मुकाबला था। दूसरी कमजोरी ये पैदा हो गई कि तीसरा दिन था, मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और उनके जिस्म शल हो गए थे। उनके मुकाबले में फारस की फौज इतनी ज्यादा थी कि उनके दस्ते बारी बारी आराम कर लेते थे। बाज़ दस्ते पूरा पूरा दिन लड़ाई में शामिल ही नहीं होते थे। मुजाहिदीन अब जिस्मानी तवानाई से नहीं, रूहानी ताकत से लड़ रहे थे और वो उसी अल्लाह से मदद मांग रहे थे जिसकी राह में वो लड़ रहे थे। जंगल में छुपे हुए मुसलमान घुड़सवार थोड़ी तादाद में निकलते और पहलू से हमले करते और दूसरी तरफ निकल जाते थे। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर पर दबाव कम करने के लिए हाशिम बिन उतबा को पैगाम भेजा कि अब अपने हमलों का तरीका बदल दो। अपने तमाम सवारों, जिनकी तादाद तकरीबन 6000 थी, 2 हिस्सों में तकसीम करो और पीछे एक हिस्से को दाएं और दूसरे को बाएं ले जाकर दुश्मन पर पहलुओं से हमला करो। यह हमला फारसियों के लिए गैर मुतवक्के था। वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो खुश हो रहे थे कि उन्होंने मुसलमानों को इतना पीछे धकेल दिया है कि अब वो आगे नहीं आ सकेंगे और पिस्पा हो जाएंगे। लेकिन हाशिम और काका के सवारों ने पहलुओं पर ऐसा जोरदार हमला किया कि मुजाहिदीन के कदम जो पीछे को हट रहे थे वो आगे बढ़ने लगे और अब फारसियों के कदम उखड़ने लगे। रुस्तम ने अपनी फौज को यूं पीछे हटता देखा तो उसने तमाम हाथियों को एक ही बार आगे कर दिया। उसका हुक्म वही था जो वो पहले दे चुका था कि हाथियों से इतने तीर और बर्छियां बरसाओ कि कोई मुसलमान जिंदा ना रहे। हाथी काले पहाड़ की तरह आ रहे थे। वो इतने बदमस्त थे कि सूंडे ऊपर उठा उठा कर चिंगाड़ते थे। फारसियों के अपने घोड़े तो इस चिंगाड़ के आदी थे, लेकिन मुसलमानों के घोड़े इस करहत और बुलंद आवाज से डरते थे। कादसिया की पहले 2 दिनों की लड़ाई में कुछ फारसी जंगी कैदी भी हाथ आए थे। उन्हें पुराने महल के अंदर रखा गया था। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही रोज पहले एक फारसी कैदी को अपने पास बुलाया था। उन्होंने कहा था कि इन फारसियों से पूछो कि इनमें कोई है जो हाथियों के मुतालिक मुझे कुछ बता सके। जो कैदी साद बिन अबी वकास के सामने ले जाया गया वो महावत यानी हाथी सवार था। वो हाथी से गिरा था। उसने इल्तिजा की थी कि उसे कत्ल ना किया जाए। वो हथियार डाल रहा है और कैद में जाकर सोचेगा कि उसे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए या नहीं। मुझे हाथी की हसलत के मुतालिक बताओ। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा था, और ये बता कि हाथी को किस तरह मारा जाता है। हाथी की हसलत ये है, मुहावत ने बताया, कि ये जब अकेला होता है तो उस पर दहशत तारी रहती है, और जब उसके इर्द गिर्द मानूस इंसान और जानवर हों तो उसकी वहशत मोहब्बत में बदल जाती है। फिर उसे पता नहीं चलता कि किस पर हमला करना है, किसे मारना है और किसे छोड़ना है। फिर उसे मैदान जंग में क्यों लाए हो? साद ने पूछा। क्या तुम मुझे गलत नहीं बता रहे? नहीं सिपा सालार, महावत ने जवाब दिया, मैं सही बता रहा हूँ। हाथी को इसलिए लाते हैं
کہ اس کے عہدے میں تیر انداز اور برچھی باز ہوتے ہیں جو ہاتھی کو گھما پھرا کر دشمن کو مارتے ہیں۔ پھر ہاتھی کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن کی طرف دوڑتا ہے تو اس کی صفیں بکھیر دیتا ہے، آگے بڑھتے دشمن کو پیچھے بھگا دیتا ہے اور جو اس کی لپیٹ میں آ جائے اسے سونڈ میں لپیٹ کر اوپر کو پھینکتا ہے۔ وہ آدمی اتنی بلندی سے گر کر مر جاتا ہے اور کسی کو ٹکر مار کر گرا دیتا ہے اور اس پر پاؤں رکھ کر کچل دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے یہ دوست اور دشمن میں فرق محسوس نہیں کرتا اور اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسے مارنا اور کسے چھوڑنا ہے۔ یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہتی، بہاوت اسے اس کی گردن پر بیٹھ کر ایسے اشارے دیتے ہیں کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دوست ہے اور وہ دشمن ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اسے کس طرح مارا جاتا ہے۔ میں مہاوت ہوں، صرف مہاوت ہی بتا سکتا ہے کہ ہاتھی سے دوست اور دشمن کی پہچان کس طرح کرائی جاتی ہے۔ ہاتھی کو جان سے مارنا آسان نہیں، اسے برچیاں اور تلواریں مارتے چلے جاؤ، یہ مقابلہ کرے گا اور جو اس کی زد میں آئے گا اسے جان سے مار دے گا۔ ہاتھی کو بیکار کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں بھی مارو اور اس کی سونڈ کاٹ دو۔ اب جنگ کے تیسرے روز فارسیوں نے ہاتھیوں کو ایک صف میں آگے بڑھا دیا تھا۔ علامہ بلادری نے لکھا ہے کہ ان میں 2 ہاتھی غیر معمولی طور پر بہت بڑے اور ہیبت ناک تھے۔ ان میں ایک تو وہی سفید ہاتھی تھا جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اور دوسرا سیاہ رنگ کا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر یہ دیکھا کہ جس طرف یہ دونوں جاتے باقی ہاتھی اسی طرف جاتے ہیں۔ یہ دونوں بہت ہی بدمست لگتے تھے۔ ان سب ہاتھیوں نے آگے آ کر قیامت برپا کر دی۔ ان کے ہودوں سے تیروں اور برچھیوں کی بوچھاڑیں آتی تھیں اور ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے اور آدمی ڈر ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں مہاوت کی باتیں یاد آ گئی۔ انہوں نے بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے کھڑے قاصد سے کہا کہ کاکا اور آسم سے کہو کہ فوراً میرے پاس آئیں۔ کاکا اور آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی سے نکل کر ان کے پاس گئے۔ کون ہے تم دونوں کے سوا جو ان ہاتھیوں کو روک سکتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاتھیوں کی آنکھوں میں برچیاں مارو اور ان کی سونڈیں کاٹ دو، تم دونوں سفید ہاتھی کو سنبھالو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو اسد کے 2 مشہور بہادروں حمال بن مالک اور ربیل کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ سیاہ ہاتھی کو سنبھالیں۔ ہاتھیوں کی آنکھوں میں برچی مارنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مسلمانوں میں ایسے ماہر برچی باز موجود تھے جو کچھ فاصلے سے صحیح نشانے پر برچی پھینکنے کی مہارت رکھتے تھے، لیکن کسی ہاتھی کے قریب جانا خود کشی کے برابر تھا۔ ان کے ہودوں سے تیر اور برچیاں آتی تھیں۔ کاکا اور آسم نے سفید ہاتھی تک پہنچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ چند ایک سواروں اور چند ایک پیادوں کو آگے بھیجا کہ وہ ہاتھی کو گھیرے میں لے لیں۔ 3-4 سوار تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ہودے میں بیٹھے ہوئے تیر اندازوں پر تیر پھینکتے رہیں تاکہ وہ سر اوپر نہ اٹھا سکیں۔ سوار اور پیادہ مجاہدین خون ریز مار کا لڑ کر ہاتھی تک پہنچ گئے۔ ایک سوار نے لمبے نیزے سے مہاوت کو گرا لیا۔ تیر اندازوں نے ہودے پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ فیل سوار ہودے میں سر نیچے کر کے دبک گئے۔ کاکا اور آسم گھوڑوں سے اتر کر ہاتھی کی طرف دوڑے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ ہاتھی سر کو دائیں بائیں کرتا تھا۔ اس نے ذرا سا سر ساکن کیا تو کاکا اور آسم کی برچیاں اس کی آنکھوں میں اتر گئیں۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگاڑا اور سونڈ اوپر نیچے مارنے لگا۔ کاکا نے برچی پھینک کر تلوار نکالی اور ایک ہی بھرپور وار سے سونڈ مستک سے الگ کر دی۔ ادھر بنو اسد کے جانبازو حمال اور ربیل نے سیاہ ہاتھی پر بالکل اسی طرح حملہ کیا، لیکن اس کی صرف ایک آنکھ میں برچی داخل ہو سکی۔ ان جانبازوں میں سے کسی ایک نے اس ہاتھی کی بھی سونڈ کاٹ دی۔ سیاہ ہاتھی تو چیختا چنگاڑتا فارسیوں کی طرف دوڑ پڑا اور انہیں کچلتا گیا۔ وہ گھوڑوں کو ٹکرے مارتا تھا اور گھوڑے بدک بدک کر بیل گام ہوتے اور بھاگتے تھے۔ فارسیوں کی ترتیب تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بھیجا کہ تمام دستے دشمن پر ٹوٹ پڑو، مگر اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی کیونکہ سفید ہاتھی جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں اور سونڈ کٹ گئی تھی چنگاڑتا ہوا مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ اس کی آواز بڑی ہی خوفناک تھی۔ گھوڑے بھی اور انسان بھی اس سے بچنے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ یہ دونوں ہاتھی باقی ہاتھیوں کے سردار تھے، اس لیے کچھ سیاہ ہاتھی کے پیچھے چلے گئے اور کچھ سفید ہاتھی کے پیچھے۔ یہ دونوں ہاتھی خطرے کے وقت کی آوازیں نکالتے تھے جو ہر ہاتھی سمجھتا تھا، اس لیے تمام ہاتھی بے قابو ہو کر بھاگ رہے تھے۔ وہ اپنوں کو بھی دشمن سمجھ رہے تھے۔ سیاہ اور سفید ہاتھیوں کے ماتھوں سے جہاں سے سونڈ کٹی ہوئی تھی خون آبشار کی طرح گر رہا تھا۔ دونوں طرف کے لشکر بری طرح اکھڑ اور بکھر گئے تھے اور ہاتھیوں نے دونوں طرف کے کئی آدمی مار ڈالے تھے۔
سیاہ ہاتھی دریا کی طرف جا رہا تھا۔ سب ہاتھی اس کے پیچھے گئے۔ سفید ہاتھی بغیر آنکھوں کے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن کانوں سے آواز کی سمت معلوم کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھیوں کی آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں۔ وہ اسی سمت کو دوڑ پڑا۔ سیاہ ہاتھی دریا میں اتر گیا۔ تمام ہاتھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دریا میں اتر گئے۔ سفید ہاتھی بھی دریا پر پہنچ گیا اور اپنے ساتھیوں کے پیچھے گیا۔ اس کے بعد یہ ہاتھی کبھی نظر نہیں آئے۔ ہاتھیوں نے دونوں طرف کے لشکروں کو بکھیر دیا۔ نہ کوئی ترتیب رہی، نہ جمعیت رہی۔ اپنے اپنے لشکر کو یکجا کرنے کے لیے ادھر سالاروں اور ادھر جرنیلوں کو بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑی۔ مسلمان تھوڑے تھے، اس لیے انہوں نے فارسیوں سے پہلے صف بندی کر لی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانے سے ایک پیغام لکھوا کر پھینکا جو قائم مقام سپہ سالار خالد بن عرطفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا۔ پیغام یہ تھا: سارے لشکر کو یہ پیغام پڑھ کر سنا دو، ہاتھیوں کا میدان سے بھاگ کر دریا میں چلے جانا۔ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، پھر بھی ثابت قدم رہو۔ آج کا دن اور آج کی رات آتش پرستوں کے لشکر کو نہ دیکھو۔ تم دیکھو گے کہ جس طرح ان کے ہاتھی دریا میں ڈوبے ہیں، اسی طرح یہ بھی دریا میں کودیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شاید یہ پیغام رستم کے کانوں تک پہنچ گیا تھا، یا ان فلک شگاف ناروں نے رستم کو مشتعل کر دیا تھا جو مجاہدین نے اپنے سپہ سالار کا پیغام سن کر لگائے تھے۔ اس پیغام کو وہ اللہ کا پیغام سمجھ رہے تھے۔ رستم نے اپنے آدھے سے زیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم نے ہاتھیوں کی خفت کو مٹانے کے لیے اتنا زبردست حملہ کروایا تھا۔ رستم کو معلوم نہ تھا کہ حملہ کرانے سے ہی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، نہ زیادہ نفری اور زیادہ گھوڑوں سے حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حملے نفری کے زیادہ ہونے سے نہیں، بلکہ حوصلہ اور جذبہ زیادہ ہونے سے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ فارس کی فوج کا جذبہ یہی دیکھ کر کمزور ہوتا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ قہر اور غضب سے لڑ رہے ہیں۔ فارسیوں کو ہاتھیوں پر بھروسہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہاتھی ان کا کام آسان کر دیتے ہیں اور ہاتھیوں کی وجہ سے ان کے حملے کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھی مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے۔